دعائیں ندبہ چاشت کے وقت پڑھنے کی تاکید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو مومن سے توقع یہ ہے کہ فجر کے وقت وہ منتظر رہے ظہور امام کا. اور امام علیہ السلام کا ظہور چونکہ جمعے کو متوقع ہے فجر کے وقت، جب وہ ظہور نہ ہو پائے تو مومن فریاد کرے امام کے اندر. لہذا فجر کا وقت گزرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا سب سے افضل وقت ہے. گویا ایک مہمان جو آنا چاہیے تھا اگر وہ نہ آ سکے تو آپ کو دل فریاد کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے اتنا ہی افسوس ہوتا ہے. لہٰذا حضرت حجت کے لیے ایک مومن کو متوقع رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ جمعے کو تشریف لائیں گے فجر کے لیے. اور جب اگر نہ ہو تو پھر مطبع یعنی فریاد کرو امام کی خدمت میں. اور یہ وہ یونیک دعا ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ امام تمام انبیاء کے وارث ہیں. پھر ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور خود امام علیہ السلام کا تفصیل ذکر ہے. حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور خود نور میں تعظیم کے لیے اور ہم ان کے اعمال و انصار میں شامل ہو سکیں. ایک مل کے اور صلوات بھی دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسك ودینک إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وذبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأحبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض اسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها. تو کچھ انبیاء کو تو نے جنت میں مسکون کیا. حضرت آدم کی طرف اشارہ ہے یہاں تک کہ وہ جنت سے نکالے گئے. وبعض حملته في فلكك، اور بعض کو تو نے کشتی پر سوار کیا. ونجيته ومن آمن معه من الهلكة، اور جو کوئی ان کے ساتھ سوار تھا تو نے ہلاکت سے انہیں نجات عطا فرمائی. برحمتك. وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا. وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، اور بعض کو تو نے درخت کے ذریعے سے کلام کیا اور ان کے بھائی کو ان کا نائب اور وزیر بنایا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. وبعض أولدته من غير آب، اور ایک نبی ایسے ہیں جنہیں بغیر باپ کی خلق کیا. وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعا، اور ان کو ہر ایک کو الگ الگ شریعت عطا فرمائی. ونهجت له منهاجا وتخيرت له وصيا مستحفظا بعد مستحفظ، اور یہ تیرے دین کی حفاظت کرتے رہے ایک کے بعد ایک. من مدت الى مدت اقامتا لدینک، تاکہ تیرے دین کو قائم کر سکیں. وحجتا علی عبادک، اور تیرے بندوں پر حجت ہو سکے. ولئلا يزول الحق عن مقرہ ويغلب الباطل على اہلہ. ولولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا واقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى الى ان انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں تک یہ سلسلے نبوت اختتام تک انتہا تک پہنچا تیرے حبیب اور تیرے نجیب پاکیزہ ترین حسبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. وکان کمن تجبتہ سید من خلقت
وصفوة من استفيت تو نے انہیں اپنی مخلوقات میں سردار منتخب فرمایا وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك تو نے ان کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك اور اپنے سارے مشرق اور سارے مغرب ان کے تحت ان کے زیر نگین رکھے وسخرت له البراق اور انہیں براق عطا فرمایا وعرجت بروحه الى سمائك واودعته علم ما كان وما يكون اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم انہیں عطا فرمایا الى انقضاء خلقك ثم نترته بالرعب وحفظته بجبرائیل ومیکائیل اور اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی والمسومین من ملائکتک ووعدته ان تظہر دینہ اور تو نے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو غالب کر کے رہے گا على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله اس کے بعد تو نے اجر رسالت قرار دیا کہ مودتہم فی کتابک تو نے ذکر کیا ان کی مودت کو اپنی کتاب میں وقلت اور تو نے بیان کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى وقلت ما سألتکم من اجر فهو لکم وقلت ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا فکانوا هم السبیل الیک والمسلک الى رضوانک فلما انقضت ایامہ جب نبی کے ایام پورے ہو گئے یعنی وہ پردہ فرمانے لگے اقام ولیہ علی ابن ابی طالب صلواتک علیہما وآلہما ہادیا اذ کان هو المنذر ولکل قوم ہاد وقال اور نبی نے یہ فرمایا والملأ امامہ جبکہ غدیر کا مجمع ان کے سامنے تھا یہ من کنت مولا فعلی مولا من کنت مولا فعلی مولا اللہم غالبا وعلا وعاد من عاد خدا تو اس سے دوستی رکھ جو انہیں دوست رکھے تو سے دشمنی رکھ جس کی دشمنی رکھے وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت انا نبيه فعلي امير فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر ہے وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں اور باقی سارے انسان مختلف درختوں سے ہیں وَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِن مُوسَى وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور ان کا ازدواج فرمایا اپنی دختر سیدۃ النساء العالمین سے وَأَحَلَّ لَهُ مِن مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ اور ان کے لیے وہ حلال کیا جو خود رسول کے لیے مسجد میں حلال تھا یعنی کیا وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا سب کے دروازے بند کر دیے سوائے علی کے دروازے کے ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ فَقَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَالْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك
كما خالت لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجد عداتي، وشيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، ويقاتل على التأميل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه قتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبیا من سبی. یہ سارا سلسلہ امیر المومنین کے لیے بیان فرمایا کہ امیر المومنین نے جہاد فرمایا قرآن کی تعویل پر، لہٰذا ان مشرکوں کے سینے بدری اور خیبری اور حنینی مارکوں سے ان کے دلوں میں کدورت تھی امیر المومنین کے لیے، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ کے بعد مولا کے مقابلے پر آئے. پھر فرمایا فلما قضا نحبہ، جب آپ کی مدت حیات پوری ہو گئی تو آپ کو شقی ترین انسان نے قتل کر دیا. لم یمتثل امر رسول اللہ، اور رسول اللہ کے امر کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور امت اجتماع رہی آپ کی دشمنی پر. وإقصاء ولدہ، اور آپ کے فرزندوں کو وطن سے نکال دیا گیا. الا القلیل ممن وفى لرعایت الحق فیہم فقتل من قتل، تو کچھ اس میں شہید ہو گئے آپ کے فرزند. وسبی من سبی وأخسی من اخسی، اور آپ پر سب و شتم کیا گیا اور آپ کو وطن سے نکال دیا گیا آپ کے فرزندوں کو. وجر القضاء لهم فيما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لیکن انجام کار تو فقط صاحبان تقوی ہی کے لیے ہے. فسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، تو پس سزاوار ہے ان پاکیزہ ترین ہستیوں پر جو محمد اور علی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کہ گریہ کرنے والے ان کے مصائب پر گریہ کریں. وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، ان کی حالت ذات پر یعنی جو ان پر مصائب آئے ان پر نوحہ خوانی کریں. وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتَذْرَفِ الدُّمُوعُ، خوب نوحہ کر کے ان پر زیادہ آنسو بہائیں. وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، اور آہو فغا کریں. وَيَضِجَّ الزَّعَاجُونَ، اور خوب فریاد کرنے والے فریاد کریں. وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ، عجیب ہے، فقط یہ نہیں کہ گریہ کریں، آنسو بہائیں، خوب آہو فغا کریں، فریاد کریں. وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ یعنی چلائیں زور شور سے. اور کیا کہیں کہ اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ، کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین. اَيْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَيْنِ، کہاں ہے اولاد حسین. صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، جو صالح کے بعد صالح تھے، جو ایک صادق کے بعد دوسرے صادق تھے. اَيْنَ السَّبِيلُ بعد السَّبِيلِ، کہاں ہے ایک راہ ہدایت کے بعد دوسری راہ ہدایت، یعنی ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے. اَيْنَ الْخِيَرَةُ بعد الْخِيَرَةِ اَيْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ اَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ، کہاں ہے روشن چمکتے ہوئے چاند. اَيْنَ الْأَنْجُمُ الظَّاهِرَةُ، کہاں ہے جگمگاتے ہوئے ستارے. اَيْنَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَقَوَاعِدُ الْعِلْمِ اَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِيَةِ، کہاں ہے بقیت اللہ یعنی امام زمانہ کہ حجت خدا کے بغیر زمین نہیں رہ سکتی.
أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله کہاں ہے دین کے ارکان کو زندہ کر دینے والا أين قاسم شوكة المعتدين کہاں ہے سرکشوں کی شان و شوکت کو مٹا دینے والا أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى أين مستحصل أهل العناد والتضليل کہاں ہے دشمنوں گمراہوں کو برباد کر دینے والا والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء کہاں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو اولیاء کرام کو عزت عطا ہوگی یعنی ان کے دوستوں کو اور ان کے دشمن ذلیل ہو جائیں گے أين جامع كلمة التقوى أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى کہاں ہے وہ خدا کا دروازہ کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جاتا ہے أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء کہاں ہے وہ وجہ اللہ خدا کا چہرہ کہ جس کی طرف اولیاء خدا متوجہ ہوتے ہیں أين السبب المتصل بين الأرض والسماء کہاں ہے وہ امام زمانہ جن کے وسیلے سے زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء کہاں ہے وہ مولا کہ جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لیں أين الطالب بدم المقتول بكربلاء کہاں ہے وہ جو کربلا کی خون ناحق کا انتقام لیں أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا کہاں ہے وہ کہ جب انہیں پکارے تو وہ جواب دیتے أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى کہاں ہے وہ مخلوقات کے مرکز أين ابن النبي المصطفى کہاں ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے وابن علی المرتضی اور اے مولا آپ علی مرتضی کے فرزند وابن خدیجة الغراء اور آپ حضرت خدیجہ علی مرتبت کی فرزند وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المتخرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السروج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السمل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات کہاں خدا کی نشانیوں کے فرزند يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات کہاں یاسین کے فرزند اور زاریات کے فرزند يا ابن التور والعاديات اے فرزند تور اور عادیات يا ابن من دنا فتدلى اس کے فرزند کہ جو مقام معراج پر پہنچے اس طرح سے کہ مقام دنا تھا یعنی اتنا قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا دو کمان اور سے کم کا فاصلہ رہتے دنوا واقترابا من العلی الاعلى لیت الشعری کاش مجھے علم ہو سکتا کہ مولا آپ کہاں ہے این استقرت بک النما بل ای ارض تقلك او ترى ابی رضوا او غیرها عمدی طوا عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى مولا مجھ پر بہت گرا ہے
کہ یہ آنکھیں تمام مخلوقات کو دیکھ سکے لیکن آپ کو نہ دیکھ سکے. وَلَا أَسْمَعُ لَكَ حَسِيسًا وَلَا نَجْوًا. مولا مجھ پر بہت گرا ہے کہ یہ کان اوروں کی آواز سن سکے لیکن آپ کی آواز نہ سن سکے. عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوى ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوى. مولا مجھ پر گرا ہے کہ میری فریاد آپ تک نہ پہنچ سکے. بنفسی انت من مغیب لم یخل منا بنفسی انت من نازح ما نزح عنا بنفسی انت امنیت شائقی یتمنى من مؤمن ومؤمنة لك رافحنا بنفسی انت من اخیل عز لا يسامى بنفسی انت من اتیل مجد لا يجارى بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسی انت من نصیف الشرف لا يصامى. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. مولا میں کن الفاظ سے آپ کو مخاطب کروں, کیسے آپ سے سرگوشی کروں. عزیز علی مجھ پر بہت گرا ہے ان اجاب دونک واناب. عزیز علی ان ابکیک ویخذلک الورى. مولا مجھ پر گرا ہے کہ میں آپ کی جدائی پر روتا رہوں اور آپ کا دیدار نہ کر سکوں. عزیز علی یجری علیک دونہم ما جرى هل من معین فأطیل معه العمیل والبکا هل من جزوع فأساعد جزعه اذا خلا. کیا کوئی ایسا ہے کہ آپ میری آہذاری کو آپ تک پہنچا سکیں. هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقى. کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے اے مصطفیٰ کے فرزند کہ آپ تک میں پہنچ سکوں. هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك النبي فنروى. کب ایسا موقع آئے گا کہ ہم آپ کی دریائے رحمت سے سیراب ہو سکیں. متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر فتقر عينا متى ترانا ونراك. ویسا ہوگا کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں آپ ہمیں دیکھ سکیں. وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعناءك هوانا وعقابا. کب ایسا آئے گا وقت کہ آپ زمین کو عدل انصاف سے پر کر سکیں. وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم انت کشاف الکرب والبلواء. خدا تو ہی وہ ہے جو غموں کو دور کرتا ہے. وإلیک استعدیف عندك العدوى وانت رب الآخرة والدنيا فغيث یا غیاث المستغیثین یا غیاث ایک مرتبہ اور یا غیاث عبیدک المبتلا. آپ نے اس بندے کی فریاد سن لے جو مصیبت زدہ. وارہی سیدہ اور اپنے سردار کی مجھے زیارت عطا فرما. یا شدید القوہ اے شدید قوت والے پروردگار. وادل عنہ بہ الاسا والجوا وبرد غلیلہ یا من علی العرش استوى ومن الیہ الرجعى والمنتہى. اللہم ونحن عبیدک الطائفون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلام. خدا ہمارا تحیت اور ہمارے سلام ہمارے امام تک پہنچا دے. وزدنا بذلک یا رب اکرام اور اس کے ذریعے سے ہماری بزرگی اور کرامت میں اضافہ فرما دے. واجعل مستقرہ لنا مستقرہ مقاما. جہاں وہ قیام کرتے ہیں اس مقام کو ہمارا بھی جائے قیام قرار فرما. واتمم نعمتک بتقدیمک ایاہ امامنا حتی توردنا جنانک ومرافقۃ الشہداء من خلصائک. اللہم صل علی محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى
فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وادحز به الباطل. خدا تو قائم آل محمد کے ذریعے حق کو قائم فرما دے، وادحز به الباطل، ان کے ذریعے سے باطل کو مٹا دے، وعدل به اولیاءک وعدل به اعداءک، وصل اللہم بیننا وبینہ وصلة تؤدی الى مرافقت سلف، واجعلنا ممن یأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، واعنا على تأدیت حقوق، کہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں، والاجتہاد فی طاعت، اور ان کی اطاعت میں کوشش کر سکیں، واجتناب معصیت، اور معصیت سے پرہیز کر سکیں، ممنن علینا برضا، اور احسان فرما ہم پر کہ ہم ان کو راضی کر سکیں، وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ وما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک، واجعل صلاتنا به مقبولا، اور ہماری نمازوں کو ان کے ذریعے قبول فرما، وذنوبنا به مغفورا، اور ہمارے گناہوں کو ان کے ذریعے معاف فرما، ودعاءنا به مستجابا، اور ہماری دعاؤں کو ان کے ذریعے مستجاب فرما، واجعل ارزاقنا به مبسوطا، اور مولا کے ذریعے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، وہمومنا به مکفیا، ہمارے ہم و غم کو دور فرما، وحوائجنا به مقضیا، ان کے ذریعے حاجات کو پورا فرما، واقبل الینا بوجہک الکریم، ہماری طرف رخ موڑ دے اپنے رخ کو مہربانی کے ساتھ، واقبل تقربنا الیک منظر الینا نظرۃ الرحیم، اور ہماری طرف نظر رحمت فرما، ونستکمل بها الکرامۃ عندک ثم لا تصرف عنا بجودک واسقنا من حوض جدہ، اور ان کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر سے سیراب فرما، یعنی امیر المومنین کے دست مبارک سے، سبحان اللہ، بکأسہ، کچھ وہ ہوں گے کہ جو ساگر سے، کچھ جام سے سیراب ہوں گے، وبیدہ، اور ان کے ہاتھ سے کچھ سیراب ہوں گے، براہ راست علی کے ہاتھ سے، رین روین سائغا ہنیئا سائغا لازم ابادا، کہ جو حوض کوثر سے علی کے ہاتھوں سیراب ہو جائے اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، دعا اپنے اختتام کو پہنچی، سبحان اللہ، پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، لیکن میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں، اس سے اختتام کریں گے ہم۔ حضرت حجت کا جب نام آ رہا تھا آپ سب کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھیں، اور اس لیے کہ کربلا کا ذکر بھی آ رہا تھا، ہم نے امام کو پکارا اس طرح سے کہ کہاں ہے وہ مولا کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لے دے۔ اے مولا، دیکھیں ہم جب سلام کرتے نا حسین، ہمیں سکھایا ہے امام نے ایسے سلام کرو کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لیکن جب امام زمانہ اپنے جد کو سلام کرتے ہیں تو وہ حسین کے ایک ایک جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں۔ امام سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علی الخط الطریب، ان رخساروں پر سلام جن پر خاک لگی ہوئی تھی۔ سنیں گے السلام علی الشیب الخضیب، کہتے ہیں اس داڑھی پر سلام جو خون سے خضاب کہتے ہیں السلام علی الصغر المقطوع، سلام اس پر جو پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ جانے کون سی مصیبت ہے، امام زمانہ علیہ السلام خون کے آنسو گریا فرماتے ہیں، وَلَأَنْزُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، ہم فرش عذاب پر ہوتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن امام زمانہ صبح و شام روتے ہیں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہتے ہیں حسین میں پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو بہا کر گریا کرتا ہوں۔ آپ سن چکے ہیں اس کو، میں جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حجت کی خدمت میں کئی عرفاء علماء پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولا خون کے آنسو گریا فرماتے ہیں کس مصیبت کے لیے؟ کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مصیبت ہے کہ جس پر عباس بھی خون کے آنسو روتے ہیں، کہ اکبر کے کلیجے کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں، کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ اکبر بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہ مولا کیا حسین کی پامال لاش کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں؟
کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس پر حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ مولا پھر کون سی مصیبت ہے جس پر آپ سب خون کے آنسو روتے ہیں؟ فرمایا کوفہ اور شام کا بازار، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے رضا اور منادی ندا دے رہا ہو۔ بعض علماء کے واقعات میں ہے کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کی مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگا۔ لہٰذا دو مصائب ایسے ہیں جہاں حضرت حجت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، جہاں وہ پڑھے جائیں۔ حج کے واقعات بھی ہیں۔ امام نے فرمایا تھا اپنے چاہنے والے سے کہ تو مینا کے خیموں میں دیکھنا کہ جہاں پر ابوالفضل عباس کے مصائب ہو رہے ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ پورا واقعہ ہے۔ لہٰذا جہاں حضرت حجت، جہاں ابوالفضل عباس کا ذکر ہو، جہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، حضرت حجت تشریف لاتے ہیں۔ اے مولا، میں ایک جملے میں، آپ نے پہلے گریہ فرما لیا، بس وقت بھی مختصر ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اے مولا سلام اس شہید پر کہ جب وہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ عباس وہ شہید ہیں کہ جو ہاتھوں کے بل نہیں منہ کے بل زمین پر تشریف لائے۔ اس لیے ابوالفضل عباس نے ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تو میرے سب سے سخت مصائب ضرور پڑھا کر، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن جب میں زمین پر آیا تو ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا، جیسے آپ زمین کربلا پر آئے 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس زمین پر آئے۔ اس لیے کہ خود امام زمانہ فرماتے سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ عباس بغیر ہاتھوں کے ساتھ زمین پر آئے، زینب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر آئی۔ عباس کے لالوے پر حسین پہنچے، لیکن کوئی نہ تھا کہ جو زینب کی قریب آ سکتا، اس لیے کہ ایک فرزند موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ سید سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلبون۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا اس دن کا بھی جس کا آغاز حضرت حجت کے نام سے، کیا کہنا اس دن کا کہ جس کا آغاز حسین پر گریے سے۔ ان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام، حدیث میں اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، یا ریل کے ذروں کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، فبکی علی الحسین، اسے چاہیے حسین پر روئے۔ فإن البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام، لیکن حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ پروردگار مجھے یاد نہیں کہ میری زندگی میں کتنے بے شمار گناہ ہیں، میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ نہ ہاتھوں کے گناہ جانتا ہوں، نہ کانوں کے گناہ، نہ آنکھ کے گناہ، نہ زبان کے، ہم بھول چکے ہیں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے انسان بھولتا چلا جاتا ہے، لیکن ہاں نام امام حسین کے صدقے میں آیا ہوں، اس نام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حضرت حجت کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں برکت رحمت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، حضرت حجت کے نام گرامی ہماری زندگیوں میں، ان کی محبت، ان کا ذکر ہماری زندگیوں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کو ان کے محبوں میں قرار فرما، ان کے ظہور پر نور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کی زیارت، ان کا دیدار نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اگر میں مر بھی جاؤں، دعائے عہد میں ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو جب حضرت حجت کے ظہور کا زمانہ آئے تو مجھے اپنی قبر سے نکال کر حضرت حجت کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، حضرت حجت کی تربیت ان کی خواہش کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار، حضرت حجت یقیناً حج کے موقع پر، ہر حج کے موقع پر ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، حج بھی عطا فرما، کربلا معلیٰ کی زیارت بھی عطا فرما، کی زیارت بھی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، مجلس امام حسین علیہ السلام میں خلوص کے ساتھ فرش عزا پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، مریضوں کی شفا عطا فرما، حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو حضرت حجت کے صدقے میں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تمام ارواح مومن و مومنات کی ساتھ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا غريب الغرباء يا إمام الرضا يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك أيها الشمس الشموس وانيس النفوس يا المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان الأمان الأمان من فتنة الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر الشيطان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى